سلیمان خطیب نے اسی قسم کی ذہنیت کے ایک شخص کا نقشہ کھینچا ہے. کہتے ہیں کہ عید کا دن تھا، ایک قابلی پٹھان تھے، انہوں نے قابلی انداز کا جوڑا امامہ وہ پہنا اور عیدگاہ میں آئے اور بیٹھے ہوئے. فٹ پائٹ کا دور تھا، فٹ لباس پہننے کا دور تھا. یہ فیشن بھی بدلتے رہتے ہیں نا، کبھی ڈھیلے تو اتنے ڈھیلے کہ وہ سڑک پہ پھاڑ جھاڑو دیتے ہوئے جاتے ہیں، اور تنگ تو اتنے تنگ کہ ذرا آدمی تیز چلے تو وہ پھٹ جاتا ہے جی. تو بہرحال فٹ پینٹ کا دور تھا. ایک صاحب آئے، بالکل کرتا بھی ویسا ہی فٹ اور پینٹ بھی ویسا ہی فٹ، آ کے خان صاحب کے سامنے بیٹھے. اب خان صاحب اس کو غور سے دیکھ رہی. کیا بول رہی غور سے دیکھ کے؟ تو جو سجدے میں جائے گا بادشاہ. سلیمان خطیب صاحب یہاں چڑگپا کے تھے، مزاحیہ شاعر تھے، بڑے کمال کے شاعر تھے. تو کہنے لگے پیچھے خان صاحب کا ویسا ڈریس اتنا ڈھیلا ڈھالا اور سامنے اتنا فٹ جی. تو اس کو دیکھ کر خان صاحب بول رہے ہیں تو جو سجدے میں جائے گا بادشاہ، پھر تو اپنا نصیب پھوٹے گا، تیرا ٹوٹے گا ایک ہی ٹاکا، اپنا پورا نماز ٹوٹے گا. تو ایسے بھی لوگ ہیں کیا؟ ان کو ہرگز یہ احساس نہیں ہوتا کہ بھئی 4 سال کی ہم 2 ہی نماز پڑھ رہے ہیں یا ہفتے میں 1 نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں، ہفتے میں 1 نماز جمعہ کی بھی پڑھ لیتے ہیں، جمعہ پڑھ لیتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو بالکل پکے مسلمان سمجھتے ہیں. نہیں دوستو، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے تعلق سے یہ کیفیت بن جانا کہ آدمی کوئی اطاعت والا عمل چاہے وہ نفل ہو، فرائض تو بہت دور کی بات ہے، وہ من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، تہجد فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نفل ہے. ایک نفل کے چھوٹنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کیفیت ہوئی، دن بھر روتے رہے اور نماز پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہے. پورا دن اس میں گزر گیا. رات میں جب آپ سوئے، تہجد کا وقت ہوا تو ایک صاحب نے آپ کو جگایا، حضرت تہجد کا وقت ہو گیا، اٹھ جائیے. آپ نے اٹھ کر وہ اٹھانے والے کو غور سے دیکھا تو وہ انسان نہیں تھا. آپ پہچان لیے یہ دوسری مخلوق ہے. کہا کہ اچھا آج کیا دن ہے؟ آپ نے آج مجھے نماز کے لیے اٹھایا، کیسے آپ نے جرأت کیا مجھے نماز کے لیے اٹھانے کی؟ تو کہا کہ جناب میں تو آپ کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، اسی لیے تو میں نے آپ کو نماز قضا نہ ہو جائے، تہجد قضا نہ جائے، اس لیے میں نے آپ کو جگایا. حضرت نے فرمایا کہ بڑا مت مارو، میں مجھے یہ بولو کہ تم نے آج یہ ہمت کیسے کی کہ مجھے نماز کے لیے، وہ بھی تم؟ حضرت نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ حضرت جب آپ اتنے تاکید سے پوچھ رہے تو بتا دیتا ہوں. کل تہجد کے موقع پر میں نے آپ کے اوپر اثر ڈالا تھا، نیند کا غلبہ ہو گیا اور آپ کی تہجد قضا ہوئی. تو میں صرف تہجد کے 4 رکعت یا 8 رکعت سے آپ کو محروم کرنا چاہتا تھا، لیکن آج دن بھر، کل دن بھر آپ جو تہجد کے قضا ہونے پر روتے رہے اور دن بھر پڑھتے رہے، روتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے، تو جتنی رکعتیں تم نے پڑھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تہجد بنا دیا. جتنا تم روئے اس کے پورے رونے کو تہجد بنا دیا. جتنی مرتبہ تم نے اللہ سے استغفار کیا اس کو بھی تہجد میں تبدیل کر دیا. میں صرف 4 رکعت یا 8 رکعت سے آپ کو محروم کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے 4 رکعت کے چھوٹنے پر، تہجد کی چھوٹنے پر جتنا آپ کو غم ہوا اور جتنا آپ اس سلسلے میں روئے ہیں تو وہ استغفار کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں رکعتوں کا ثواب دے دیا. تو میں نے چاہا کہ آپ کا اٹھ کے پڑھ لینا ہی بہتر ہے، اس لیے اٹھایا. حضرت معافی چاہتا ہوں بول کے چلا گیا. عزیز دوستو، اب ہم 3 دن سے مستقل اپنے علماء کرام کی باتیں سنتے رہے.
یہ یاد رکھو کہ بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے کہ اپنے بہت اہم ترین کام چھوڑ کر آئے ہوں گے، بار بار ان کا خیال گھر کی طرف جاتا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا. لیکن دوستو، جو وقت ہم نے اپنے علماء کے ساتھ، اپنے اکابرین کے ساتھ گزارا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ وقت ہماری کامیابی کا زینہ ہے، اور یہی وقت ہماری کامیابی اور جنت کی ضمانت ہے. اور جو کچھ فائدہ ہم کو اپنے بزرگوں سے ملا ہے وہ فائدہ نفع میں ہے. جو وقت ہمارا یہاں پر گزرا ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے گزرا ہے. یقیناً تم میں آپ لوگوں میں سے کسی کے آنے کے تعلق سے کوئی آپ لوگوں کی تعریف نہیں کر رہا. ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ پورے وقت کو فارغ کر کے آ گئے. آپ نے اپنی تعریف ہو اس لیے تشریف لایا یہاں نہیں، بلکہ اللہ کو پانے کی کوشش میں اور اللہ کو پانے کی جستجو میں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ جس سے ہم اللہ کو پا سکیں، کچھ ہاتھ لگ جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا سکیں. اس لیے آپ حضرات یہاں پر آئے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ وقت ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہے، اور یہی وقت ہماری کمائی ہے. باقی دنیا میں ہمارا جتنا وقت گزر رہا ہے کمانے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جی لہو و لعب میں، عزیز دوستو 3 دن میں ہم کتنے بڑے خرافات سے بچ گئے. اور تیسری چیز میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اسلام پر چلنے میں ہمارے لیے خود ہمارا معاشرہ ہم کو دین پر چلنے نہیں دیتا. ایک تو نفس ہے اور ایک شیطان ہے، تیسرے خود ہمارا معاشرہ ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہم کو شریعت پر چلنے نہیں دیتے. جب بھی کوئی رسومات رواجات کا معاملہ آتا ہے بندہ چاہتا ہے کہ نہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا یہ رسم رواج نہیں کرنا چاہیے، تو پہلے یہ بول کے ڈراتے ہیں اجی اپن نہیں کرے تو لوگ کیا بولیں گے. جی یہ نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہم یہ کر لیں گے تو اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. نہیں، لوگ کیا بولیں گے، معاشرہ کیا بولے گا. ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کے 40 دن مکمل ہوئے، چہلم کا موقع آیا تو ایک صاحب نے کہا کہ بھئی چہلم کر کے کھانا جو کھلایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ مستحقین تو کم ہوتے ہیں، پیٹ بھرے سے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، سب سگے سودرے لنگے ہودرے. جی اور سگے سودروں کا بھی حال یہ ہے، ان کو اگر نہیں بلایا گیا، ان کو اطلاع ملی تو شکایت کرتے کیا ہے، برسی کرے کہتے بابا کی بھول گئے، ہاں ہمارے کو نہیں جی بولے نا، یہ دعوت نہیں ہے، یہ ہمارے کو بھول گئے ہمارے کو. تو وہ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بجائے یہ کام کرنے کے اصل مستحقین کو کھلانا ہے، اور مستحقین آتے نہیں، اور آئے تو ان کو ہکال دیا جاتا ہے، بعد میں آؤ. جی ہکال دیا جاتا ہے. بہتر یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اپنے والد کے نام سے مسجد میں آپ جو رقم دے سکتے ہیں وہ دے دو، چہلم میں جو رقم یہاں لگا سکتے ہیں وہاں لگا دو. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، لوگ کیا بولیں گے، بخیل ہے بولیں گے، بابا کی برسی تک نہیں کرا بولیں گے. لہذا برسی کرنا ضروری ہے. کیا ہو رہا ہے پھر اب یہ معاشرہ، جی رسم و رواج، ایسی رسم و رواج جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. دیکھو اب شادی بیاہ کے موقع پر پاؤں میں میل کے نام سے، اور کیا رہتا وہ 3 دن کے بعد بھی سانچک، جی سانچک کے نام سے اتنے عجیب عجیب رسومات ہوتے ہیں اور لاکھوں روپیہ اس پر خرچ ہو رہا ہے. سانچک کی رسم ادا کرنے کے لیے شادی خانہ کرایہ سے لیا جاتا ہے، جی لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، لیکن وہ رسم پوری ہونا، بعض لوگوں کا ذہن تو ایسا ہے کہ وہ شادی کے تمام
جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کا وہ ایک جز ہے، اگر ساتھ نہیں کرے تو شادی نہیں ہوتی. بعض لوگوں کے ذہنوں میں کیسا وہ ایجاب و قبول جب کراتے تو وکیل صاحب کے انگوٹھے اور دولہے میاں کے انگوٹھوں کے بیچ میں ایک مصری کا ڈلہ رکھتے، اس کے اوپر کپڑا اڑاتے. ایک شادی میں میں شرکت کیا تو میں بولا یہ نمک کا کھڑا کئی کو بھائی، حاجی صاحب کچھ بولا یہ نمک کا کھڑا کئی کو، وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ملا رہے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے ملا رہے تو، لیکن یہ نمک کا کھڑا کئی کو. تو انہوں نے کہا کہ نمک کا دکھ رہا ہے آپ کو، اجی مصری کا ہے جناب، اس کے اوپر کپڑا ہوا ہے. تو میں بولے یہ کہیں کو یہ حاضران مجلس کے روبرو ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، پھر یہ کپڑے میں کئی کو ڈھانپ رہی ہیں آپ انگوٹھا وغیرہ دونوں کا ہاتھ کیوں ڈھانپ رہی. بہرحال اس کے تعلق سے بھی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے. قاضی صاحب میرے سے بولنے لگے حضرت ایسا نہیں کرے تو نکاح نہیں ہوا بولتی لوگ، مجبوراً ہم کو بھی کرنا پڑتا. تو دوستو ہمارا معاشرہ ہے جو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اور صحیح اعمال پر ثابت قدم رہنے میں بندہ بہت کوشش کرتا ہے کہ صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل کیا جائے اور غلط اعمال سے پرہیز کیا جائے. معاشرہ اس کو استقامت کے ساتھ صحیح اعمال پر قائم رہنے نہیں دیتا. تو اس طرح معاشرہ بھی ہمارے لیے ایسا ہے اور ہمارے خاندان کے لوگ بھی ایسے ہیں جو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر جب صحیح طور پر اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. اپنے بزرگوں سے صحیح اعمال کو معلوم کرنا، صحیح چیزوں کو معلوم کرنا اور وہی کرنا جو اللہ چاہتا ہے، وہی کرنا جو اللہ کا حکم ہے، وہی طریقے پر کرنا جو ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اعمال پر استقامت ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جتنے نیک اعمال ہیں اللہ اس کو ہماری فطرت بنا دے جی، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما. ہمارے بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.